پاکستانی حکام کی تحویل سے فرار ہو جانے کے 3 ماہ بعد تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے بھارتی ہفت روزہ میگزین دی سنڈے گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سیاستدان عوام میں کچھ کہتے ہیں لیکن اپنی نجی محفلوں میں کچھ اور کہتے ہیں۔ انہوں نے اخبار کے ساتھ اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 2011-12 میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کو 2 خطوط لکھے تھے جن میں انہوں نے اس وقت وزیرستان میں اپنی سیاسی جماعت کے لیے جلسوں کی اجازت مانگی تھی۔ بھارتی میگزین کو لیاقت عرف احسان اللہ احسان نے بتایا کہ یہ خطوط 2013 کی انتخابی مہم سے قبل لکھے گئے تھے اور ان میں گزارش کی گئی تھی کہ جنوبی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ احسان اللہ احسان نے کہا کہ اس وقت وہ اس تنظیم کے ترجمان تھے اور تمام خطوط کا جواب دینا ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط ٹی ٹی پی تک پی ٹی آئی کے لیڈران لے کر آئے تھے اور ان پر خود عمران خان کے دستخط موجود تھے۔ دونوں خطوط کے جوابات طالبان رہنماؤں کی جانب سے ہدایات کے مطابق میں نے خود لکھے تھے۔ احسان اللہ احسان نے کہا کہ فی الحال وہ ان خطوط اور ان کے جوابات کا متن میڈیا میں نہیں لا سکتے، لیکن ممکن ہے کہ مستقبل میں انہیں ایسا کرنا پڑے، کیونکہ پاکستان کے سیاستدان عوامی سطح پر ایک بات کرتے ہیں لیکن نجی بات چیت میں ایک بالکل مختلف انداز تکلم اپناتے ہیں۔ یاد رہے کہ احسان اللہ احسان نے 2017 میں خود کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا تھا اور جنوری 2020 میں احسان اللہ احسان کے یکدم تحویل سے فرار ہو جانے کی خبریں سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے کچھ دن بعد احسان اللہ احسان نے ایک غیر ملکی جریدے کو انٹرویو میں یہ واضح کیا تھا کہ وہ پاکستانی اداروں کی تحویل سے فرار ہو چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت کو احسان اللہ احسان کے فرار کے حوالے سے خبر کی تصدیق کرنے میں کئی ہفتے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد سے سابق طالبان ترجمان نہ صرف مسلسل خبروں میں ہیں بلکہ مختلف ملکی اور غیر ملکی صحافیوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے الجزیرہ کو بھی کچھ روز قبل انٹرویو دیا تھا اور اب بھارتی میگزین سے بھی بات چیت کی ہے۔ فروری 2020 میں احسان اللہ احسان اپنا پاکستانی حکام کے ساتھ ہوا ایک معاہدہ بھی سامنے لائے تھے جس کے تحت انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، اور اسی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے اپنے فرار ہونے کے اقدام کا دفاع کیا تھا۔ اس کی روح سے احسان اللہ احسان کے خلاف کاٹی گئی تمام ایف آئی آرز قانونی طریقے سے خارج ہونا تھیں۔ اس میں لکھا ہے کہ انہیں پاکستان آنے پر کسی ٹارچر سیل یا جیل میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ایک محفوظ مقام پر رکھا جائے گا، بلکہ پاکستان آنے پر خوشامدید بھی کہا جائے گا۔ معاہدے کی تیسری شق کہتی ہے کہ احسان اللہ احسان کا گاؤں میں جو اپنا گھر تھا اور جو آپریشن کے دوران مسمار ہو چکا تھا، اسے یا تو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا یا پھر اس کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ مبینہ معاہدے کی چوتھی شق میں ابہام دکھائی دیتا تھا۔ پرنٹ کیے گئے الفاظ میں حوالگی کے بدلے میں احسان اللہ احسان کو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ماہانہ وظیفہ دیے جانے کی بات تھی، لیکن پھر اس لائن کو کاٹ کر لکھا گیا تھا کہ انہیں مختلف مرحلوں میں 1 کروڑ روپیہ ادا کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی روح سے احسان اللہ احسان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت پاکستان کے پاس تھی۔ معاہدے میں نظر آنے والی آخری شق کہتی ہے کہ انہیں موبائل فون یا انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ احسان اللہ احسان کے مبینہ اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کے تمام کرداروں اور مکمل ڈرافٹ کو آنے والی ویڈیو میں جاری کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں بالکل خاموشی ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے جب احسان اللہ احسان کے فرار کی تصدیق کی تھی تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ حکومت ان کو واپس لانے کے حوالے سے بہت کچھ کر رہی ہے، تاہم اس وقت تک ایسا کوئی اقدام منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ احسان اللہ احسان کا یہ دعویٰ کہ عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں کی حفاظت کے لیے ٹی ٹی پی سربراہ سے رابطہ کیا یقیناً درست لگتا ہے، لیکن اس میں عمران خان کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا قصور تھا کہ جو ان دہشت گردوں سے حفاظت فراہم کرنے میں ناکام تھی۔ لیکن خود عمران خان بھی طالبان کے خلاف آپریشن کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ وہ ماضی میں بھی یہ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کھل کر کچھ نہیں بولنا چاہتے کیونکہ پاکستان کے ایک گورنر کو گولی لگ چکی ہے اور ملک کی حالات ایسے نہیں کہ وہ اس سلسلے میں کھل کر رائے زنی کر سکیں۔ پاکستانی حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی یہی گونا گوں کی پالیسی دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہی ہے۔ اب ایک بار پھر دہشت گردوں کے فرار ہونے اور قبائلی علاقوں میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر حملوں سے لگتا ہے کہ یہ ایک بار پھر منظم ہو رہے ہیں۔ ریاست کو فوری طور پر ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ حکومت کو یکسوئی کے ساتھ انتہا پسندی کے خاتمے کی کوشش کرنا ہوگی، وگرنہ یاد رہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے افرید کا متحمل نہیں ہو سکتا۔